السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ بیدہ ملکوت کل شیء والیہ رجع۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا بمعجزة المعراج والإسراء. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. برادران اسلام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی گئی، اسی کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی معراج کے واقعے کو بالکل مختصراً پیش کروں گا۔ آج کل معراج کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے 27 رجب کو ہی متعین کرتے ہیں، رجب کے مہینے میں ہو اور پھر 27 رجب ہو، اور باضابطہ 27 رجب کے راتوں میں شب بیداری کرتے ہیں، اور نہا دعا کر کے مکمل تیاری کے ساتھ میں مسجدوں میں جا کر کے شب بیداری کرتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، اور ایک خاص اہتمام کے ساتھ 27 رجب کو گزارتے ہیں، اور مختلف طریقے سے، جیسے کہ میں گزشتہ جمعہ کو آپ کو بتایا تھا کہ ہر وہ عظیم الشان چیز جس پر دشمنوں کی نظر ہوتی ہے اور دشمن اس کو لوٹنے کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے ہر وقت کوشش میں رہتے ہیں، ایسے ہی رجب المرجب کے مہینے میں بھی شیطان نے بہت سارے خرافات کو جنم دیے۔ اس مہینے کے اندر بہت سارے بدعات و خرافات کو پیدا کیے اس مہینے کے اندر، کہ لوگ اصل چیز کو چھوڑ کر کے ان بدعات و خرافات میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اب 27 رجب کے رات میں مسجدوں کو ڈیکوریشن کرتے ہیں، سجاتے ہیں، نہا دعا کر کے مکمل تیاری کے ساتھ میں جا کر کے رات میں نفل کی بھی پابندی کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، کوئی بھی علماء چاہے کوئی بھی ہو، یہ متعین طور پر فکس گارنٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ معراج کا واقعہ 27 رجب کے رات ہی میں پیش آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کے رات میں اپنے پاس بلایا۔ یہ کوئی متعین فکس گارنٹی کے ساتھ کوئی نہیں بتا سکتا ہے، اور یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ رجب المرجب کے مہینے میں ہی کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں بتا، کیونکہ اس میں بہت سارے اختلافات ہیں۔ اتنے اختلافات ہے کہ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں 10 اقوال لکھے محدثین اور سیرت نگاروں کے، کہ ان میں اختلاف ہے سن میں، کہ کس سن میں معراج ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس سن میں اپنے حبیب کو بلایا، اس میں بھی اختلاف ہے۔ کس مہینے میں ہوئی، اس میں بھی اختلاف ہے۔ کس دن میں ہوئی، کس تاریخ میں ہوئی، اس میں بھی اختلاف ہے، اور کس دین میں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ اتنی اختلافات کے باوجود اگر کوئی انسان فکس کر لیتا ہے کہ نہیں 27 رجب کے رات ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا ہے، رجب کے مہینے میں ہی بلایا ہے، تو گویا کہ ایک طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں زیادتی ہم لوگوں کی طرف سے۔
جبکہ یہ کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ رجب کے مہینے میں بھی، وہ بھی 27 تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے بلایا معراج میں، یہ نہیں۔ جب سن بھی متعین نہیں ہے، تاریخ بھی متعین نہیں ہے، مہینے بھی متعین نہیں ہے، دین بھی متعین نہیں ہے، یعنی کوئی بھی چیز متعین نہیں ہے، تو پھر ہماری کیا جرت کہ ہم یہ فکس کر لیں کہ نہیں 27 رجب ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج پر بلایا۔ تو یہ ایک طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر زیادتی ہے۔ اگر اس رات میں 27 رجب کے رات میں اگر کوئی عبادت ہوتی تو ضرور صحابہ کرام اہتمام کرتے۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کوئی انسان نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ کرام کے اندر بھولنے کی عادت تھی اس لیے شب معراج کے واقعے کو بھلا دیے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ صحابہ کرام اس طریقے سے تھے کہ وہ خود اپنی نسب کو بھی یاد کرتے تھے اور گھوڑوں کی نسب کو بھی یاد رکھتے تھے وہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کے نام، ان کے تلوار کے نام اور ان کے گھوڑوں کے نام کو بھی وہ یاد رکھتے تھے۔ اتنے ذہین تھے، اتنے مضبوط تھے کہ وہ نسب کو یاد رکھتے تھے۔ وہ صحابہ کیسے معراج کے واقعے کو بھول سکتے ہیں، کیسے معراج کے تاریخ کو بھول سکتے ہیں صحابہ؟ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ صحابہ کی عادت میں یہ تھی کہ وہ بھلا دیتے تھے۔ جو صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے احادیث کو بیان ہی جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے، بیان ہی وہ ان کو نقل کرتے تھے، وہ صحابہ کیسے بھول سکتے تھے؟ تو گویا کہ اپنی طرف سے یہ فکس کر لینا کہ 27 رجب ہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا ہے، تو یہ سنت پر زیادتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے۔ معراج سے تشریف لانے کے بعد تقریباً اختلافات کو چھوڑیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 سال ہجرت کیے، 10 نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے۔ اختلافات تو بہت ہے، 9 بھی ہے، 10 بھی ہے، 7 بھی ہے، 5 بھی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مان کر کے چلیے کہ 10 میں گئے معراج پر۔ تو پھر آپ 3 سال تک کے مکہ میں رہے، پھر مدینہ میں ہجرت کر کے چلے گئے، تو تقریباً 13 سال آپ اس دنیا میں، حیات طیبہ میں آپ اس دنیا میں رہیں۔ ان 13 سال کے وقفہ میں کبھی بھی آپ کسی کتاب کو اٹھا کر کے دیکھ لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا صحابہ کو کہ اگلے سال ہم لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے، ایک جلسہ منعقد کریں گے اور اس میں میں جو ہوں یہ معراج کے واقعے کو بیان کروں گا، آپ لوگ سنیں گے۔ یہ کہیں نہیں ہے کہ 13 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اگر یہ رات فضیلت والی رات ہوتی، واقعی اس میں کوئی عبادت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے، لیکن 13 سال کے وقفے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں بتائی۔ گویا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس رات میں کوئی عبادت نہیں ہے اور کوئی روزہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ نفل سمجھ کر کے روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کی اجازت ہے، لیکن کوئی یہ سمجھ کر کے روزہ رکھتا ہے کہ نہیں 27 رجب کو اللہ کے رسول معراج پر گئے ہوئے تھے، اسی کی وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں، اور اس روزے کا ثواب جو بندہ ایک روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 روزہ رکھنے کا ثواب دے گا، یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ صرف آپ نفل روزہ سمجھ کر کے رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرمائے گا، لیکن اگر آپ ایک اس چیز کو متعین کر لیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر یہ زیادتی ہے۔ تو دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ معراج کا واقعہ میں اس جذبے سے بیان کر رہا ہوں کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور عمل کر سکتے ہیں۔ یہ معراج کا واقعہ آپ دیکھیں کہ تاریخ میں بھی اختلاف ہے، اور پھر آپ کہاں سے گئے ہیں اس میں بھی اختلاف ہے۔ آپ اپنے گھر سے گئے ہیں یا ام ہانی کے گھر سے گئے ہیں یا مقام حتیم سے گئے ہیں یا زمزم کے کنویں کے پاس سے گئے ہیں، اس طریقے کے اختلافات ہیں۔
لیکن ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے بس ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے اس جذبے کے ساتھ کہ جو چیزیں کہی جائے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو دبایا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، معراج پر جانے کا انتظام ہو چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ملاقات کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بہت مشہور صحابی ہے، انہوں نے نقل کیا، اس کو بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام حتیم میں ان کو لے گیا گیا۔ مقام حتیم میں حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اشارہ کیا اور سینہ چاک ہو گیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد جبرائیل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو نکال کر کے دل کی طرف اشارہ کیا، وہ دل بھی پھٹ گیا اور ایک قطرہ خون بھی نہیں نکلا اس کے اندر سے، اور ایک تشت لے کر کے آئے ہوئے تھے سونے کا، اس میں وہ جو ہے ایمان لے کر کے آئے ہوئے تھے، اور جبرائیل امین بضابطہ دل کو دھو کر کے اور اس میں اس ایمان کو بھر کر کے پھر اشارہ کیا، دل کو بند کر دیا۔ اگر یہ امت اپنے یہ دنیاوی اغراض سے نکل کر کے اس پر غور و فکر کرتی تو جس کو ہم آج کہتے ہیں اوپن ہارٹ سرجری، اوپن ہارٹ سرجری جس کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے اس طریقے سے کوشش کی کہ آج اوپن ہارٹ سرجری ڈاکٹر کر دیتا ہے پھر بھی انسان بچ جاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول معراج میں جا رہے ہیں، اس وقت جبرائیل امین نے اوپن ہارٹ سرجری کیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت اگر یہ قوم، یہ امت کوشش کرتی تو یہ ریسرچ اس امت کی بنتی، لیکن ہم تو دنیا میں بھول گئے۔ اب پھر وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے کو اس طریقے سے بس ملا دیا گیا، فٹ کر دیا سینے کو، اب نشان بھی نہیں ہے اس میں۔ وہاں سے بیچ میں واقعات بہت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کر کے بیت المقدس میں لے گئے۔ بیت المقدس میں لے جانے کے بعد انبیاء علیہ السلام منتظر تھے، آپ وہاں گئے اور جبرائیل امین نے آپ سے کہا کہ یہ تمام انبیاء یہاں پر انتظار میں آپ کے بیٹھے ہوئے، آپ نماز پڑھائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پورے انبیاء کی امامت کی اور آپ جو ہے پورے انبیاء کے امام بنے، اور اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء پر فوقیت حاصل کی اور اپنی نبوت کا مہر تمام انبیاء پر لگا دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ امام الانبیاء اسی وقت بنے، اور آپ نماز پڑھا کر کے پھر آپ جو ہے کہ جبرائیل امین آپ کو لے کر کے چل دیے۔ اب اس میں دیکھیں کہ یہ معراج کا واقعہ کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں گئے، یہ خواب کا معاملہ ہے تو نہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ اسرا اور معراج کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں چڑھنے کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج میں تشریف لے گئے، پورے جسم مبارک کے ساتھ میں معراج میں تشریف لے گئے۔ وہاں سے پہلے آسمان پر گئے، جبرائیل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، ادھر سے سوال آیا کہ کون؟ جبرائیل امین۔ تو پھر کہا کہ آپ کے ساتھ میں کوئی ہے؟ کہا کہ جی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں۔ تو کہا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بلا رہے ہیں۔ دروازہ کھولنے کے بعد جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں۔ جبرائیل امین نے کہا کہ آپ سلام کیجئے، آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ پھر آپ نے سلام کیا، اس کے بعد دوسرے آسمان پر گئے۔ یہی سوال ہے کہ آپ کون ہیں، کیوں آئے ہیں، آپ کو بلایا گیا، آپ دوسرے آسمان پر گئے۔ وہاں دروازہ جب کھولا تو وہاں دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ پھر جب جبرائیل امین نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کریں۔ سلام کرنے کے بعد پھر آپ تیسرے آسمان پر گئے۔ تیسرے آسمان پر گئے تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے، ان سے سلام کلام کے بعد پھر چوتھے آسمان پر گئے۔ چوتھے آسمان پر جاتے ہیں تو وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام موجود ہیں۔
پھر وہاں سلام کلام، اور ان کے درمیان میں دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بیٹے، مبارک ہو میرے بیٹے وہاں پر، اور بیچ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو مبارک ہو میرے بھائی، وہاں پر بھائی استعمال کیے۔ پھر آپ جو ہے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے چوتھے آسمان پر، حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس، اس کے بعد پانچویں آسمان پر آپ جو پہنچے تو وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام تشریف فرما۔ آپ چھٹے آسمان پر گئے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ سلام کلام کے بعد جب آپ جانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ اب سوال ہوا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ لڑکا میرے بعد آیا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میری امت سے پہلے ان کی امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی، اس لیے میں افسوس کر رہا ہوں۔ تو یہ امت تمام امتوں پر اس امت کی فوقیت ہے کہ یہ امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی، لیکن یہ امت اس طریقے سے غافل ہے، جبکہ کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آئیڈیل بناؤ تو اپنے نبی کو بناؤ، کسی اور کو نہیں۔ لیکن یہ امت اتنی غافل ہو گئی ہے کہ آئیڈیل کسی اور کو بنا رہے ہیں، نمونہ کسی اور کو بنا رہے ہیں۔ اگر اس امت کو قرآن بتائیے، قرآن کے بارے میں اگر آپ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اللہ نے یہ کہا جائز ہے ناجائز ہے، اللہ نے کہا کہ مسلمانوں اس سے بچو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں ان کاموں سے بچو، فوراً مسلمان سوال کرتا ہے کہ یہ کیوں اللہ نے قرآن میں یہ کیوں فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ کیوں فرمایا؟ یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے، یہ بس اللہ نے کہہ دیا کہ مسلمانوں تم یہ کرو، میں کروں گا، پوچھوں گا نہیں کہ یہ کیوں ہے، یہ نہیں کیوں نہیں، اللہ کے رسول نے جو کام کر دیا اس کو ہم کریں گے، کیوں نہیں، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور جب تک کہ یہ امت اپنی نبی کو آئیڈیل نہیں بنائے گی، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ امت ذلیل ہوتی رہے گی، یہ امت رسوا ہوتی رہے گی، جب تک کہ یہ امت اپنے نبی کو آئیڈیل، اپنے نبی کو نمونہ نہیں بنائے۔ تو دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کیے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی، پھر ساتویں آسمان پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف فرما، ان سے ہم کلامی ہوئی۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پر گئے۔ اب یہاں پر سدرۃ المنتہا سے پہلے جبرائیل امین نے کہا کہ اب میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں کہ میں آگے چلا جاؤں، اگر ایک بالش بھی میں آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا، اس سے میں آگے نہیں جا سکتا، یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، آپ جائیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ضابطہ ہم کلامی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اسرا کہتے ہیں رات میں سفر کرنے کو۔ اب یہاں پر ایک پیغام لے کہ اللہ نے کہا اسرا، کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اسرا رات میں سفر کرنے کو کہا، کہ جو بھی بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرے، جو بھی بندہ چاہتا ہے کہ میں رب کا محبوب بن جاؤں، اس کو چاہیے کہ رات میں کچھ دیر کے لیے اللہ کی عبادت کرے، رات میں اللہ کو ڈھونڈے۔ اب یہاں سے لے کر کے گئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے بعبدہ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے رسول کو لے جا رہا ہوں۔ کفار قریش نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات ہی میں چلے گئے اور رات ہی میں واپس آ گئے؟ تو اس میں بھی اللہ نے جواب دے دیا کہ یہ گئے نہیں ہیں، بلکہ میں انہیں بلایا ہوں، اور یہ نہیں کہا کہ میں اپنے رسول کو بلایا ہوں، نہیں، بلکہ ایک ٹائٹل دیکھیے کہ اللہ نے کیا کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ میں اپنے بندے کو بلایا ہوں، میں اپنے بندے کو لے جا رہا ہوں، یہ جا نہیں رہے بلکہ میں انہیں لے جا رہا ہوں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، اور پھر وہاں سے جو معاملہ ہے معراج کا معاملہ، اب سورہ نجم کے اندر دیکھیں کہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی کس طریقے کے ہم کلامی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہ اللہ کے رسول اور اللہ اتنے قریب ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے تیر کے جو ترکش ہوتے ہیں اتنے قریب تھے، ثم دنا فتدلى، اس سے بھی قریب تھے اللہ تعالیٰ، اور ہم کلامی ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش کیا التحیات الصلوات الطیبات المبارکۃ للہ،
اللہ تعالیٰ نے جواب دیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر دیکھیں آپ ایک چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت کر رہے ہیں۔ فأحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یکون لعباد اللہ الصالحین فی هذا المقام۔ اللہ کے رسول اپنی امت کو یہاں نہیں بھولے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب یہ بات تمام فرشتے سنے اور انہوں نے گواہی دی، فشہدوا بقولہم اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم کلامی کے بعد اللہ نے اس امت کے لیے ایک تحفہ دیا۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ تحفہ نماز۔ 50 وقت کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر فرض کی۔ آپ لے کر کے آئے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا تجربہ ہے اور بنی اسرائیل کو میں تجربہ کر چکا ہوں کہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، آپ جائیں اور اللہ سے اس میں تخفیف کرائے۔ اللہ کے رسول گئے، 10 کر کے وہ اللہ کے رسول 5 وقت کی نماز پر آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی نماز نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت، اب اپنے آپ میں بیٹھ کر کے تجربہ کیجئے کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ کی امت 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، واقعی یہ امت 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پا رہی ہے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پا رہی ہے، بس ہفتے میں 1 دن جمعے کی نماز پڑھ پا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شرم آ رہی ہے، اب میں نہیں جا سکتا اللہ کے پاس۔ اور 5 وقت کی نماز لے کر کے آئے، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ 5 وقت کی نماز ہے، لیکن جو بھی بندہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا اس کو 50 وقت ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ لیکن یہ امت اتنی غافل ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کو بھی تیار نہیں ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور معاملات ایسے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ابھی اگر ہم اس دنیا سے انتقال کر جائے، مر جائے، تو ہم اللہ کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ کیا ہمارے پاس وہ عبادت ہے، ہمارے پاس وہ چیز ہے کہ ہم اللہ کو منہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم تیاری کے ساتھ آئے؟ نہیں، ہر ایک کے اندر یہ کمی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں وہاں دیکھی، اس میں سے بس 2 چیزیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا گزر ایسے افراد کے پاس سے ہوا کہ وہ جو ہے ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے ناخن سے اپنے جسموں کو چھیل رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی یعنی گوشت کھانے والے، لوگوں کے گوشت کھانے والے۔ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں، بھائیوں کی غیبت کرتے ہیں، بھائیوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں، وہ اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ جو پسند کرتا ہے وہ غیبت کرے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گزر ایسے افراد کے پاس سے ہوا، اس کے پیٹ جو ہیں مکان کی طرح بڑے تھے اور اس میں سانپ بھرا ہوا تھا، باہر سے نظر آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے ہیں، سود کھایا کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے مشاہدات اللہ کے رسول کر کے آئے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں یہی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ غیبت سے بچیں، غیبت سے بچیں۔ یہ سود بھی بہت خراب بیماری ہے کہ جس بندے میں لگ جاتا ہے، اگر آپ سود کے کام کر رہے ہیں، آپ کتنے بھی پیسہ کما لیں آپ پریشان رہیں گے۔ آپ غیبت کریں، آپ اگر کسی بھائی کی غیبت کرتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ میں سکون حاصل نہیں کر پائیں گے، آپ خود پریشان رہیں گے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو ایسے خرافات و بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بھائیوں کی غیبت کرنے سے ہم لوگوں کو بچائے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔